أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، خاکسار کی گزارشات کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفات الہی کا ایک مظہر۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مخفی خزانہ تھا، اس نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے، سو اس نے انسان کو اپنی صورت پر اس لیے پیدا کیا کہ وہ اس کی صفات کا مظہر بنے۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب مبین میں یوں بھی فرمایا کہ صبغۃ اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ میں رنگین ہو جاؤ۔ اور ایک اور جگہ پر فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری اطاعت میں لگ جائیں۔ عبادت کے معنی اطاعت میں ہے، اور اطاعت انسان تبھی کرتا ہے جب خدا تعالیٰ کی صفات اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کرے، خدا تعالیٰ کی صفات میں رنگین ہونے کی کوشش کرے، رنگ میں رنگین ہونے کی کوشش کرے۔ ایک روایت کے مطابق 10 لاکھ انبیاء آئے جنہوں نے خدا کی صفات کے جلوے دکھائے، مگر محدود استعدادوں کے ساتھ، محدود زمانے کے لیے اور محدود قوموں کے لیے۔ جب انسانی شعور اپنے کمال کو پہنچا تو خدا نے کامل انسان اور کامل نبی بھیجا جو صفات الہیہ کا مظہر اتم تھا۔ اس نے بتایا کہ خدا کی صفات غیر محدود اور لامتناہی ہیں، مگر انسان خدا کی جتنی صفات کا مظہر بن سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب ظاہر فرمائیں۔ وہی تھا جو صفات الہیہ کا مظہر اتم تھا، وہ سب نبیوں کی شانیں اور برکتیں ہزاروں گنا بڑھ کر لایا، جس کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ کر دی تھی کہ خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر طلوع ہوا، فاران کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا، 10,000 قدسیوں کے ساتھ آیا اور اس کے داہنے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت ان کے لیے تھی۔ اسے قبل کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کی عظمت کے بارے میں کوئی بات کریں، ہم ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں اور اس زمانے کی حالت کا جائزہ لیتے ہیں جس زمانے میں ہمارے پیارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ عرب کہ وحشت، یہ وہ معاشرہ ایک وحشت خیز معاشرہ تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ ایک ایسے معاشرے میں جہاں انسانی قدریں ناپید اور اخلاق حسنہ معدوم ہو چکے تھے پیدا ہوئے، جہاں انسان کی عزت کا معیار اس کا خاندان اور اس کی دولت تھی، جہاں مرد اور عورت میں بے حد تفاوت تھا، جہاں عورت ایک جنس کی طرح سمجھی جاتی تھی اور باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیویاں اس کے ورثاء میں ترکے کی طرح بانٹی جاتی تھیں، جہاں غلامی عام تھی اور غلاموں کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ بت پرستی ان کا مذہب اور توہم پرستی ان کے ایمان کا حصہ تھی۔ معمولی باتوں پر آمادہ جنگ ہو جانا معمول کی بات سمجھی جاتی تھی، اور بے سوچے سمجھے حملہ کرنا ان کی فطرت میں تھا۔ گویا پوری کی پوری قوم کہر مذلت میں گر کر حقیر گوبر کی مانند ہو چکی تھی۔ جو مذاہب گردا گرد موجود تھے وہ اپنے مذہبی جھگڑوں میں اس طرح الجھے ہوئے تھے کہ انسان کی اخلاقی قدروں کو اجاگر کرنے کی بجائے وہ بھی اخلاقی گراوٹ کا شکار تھے، اور مذہب ایک تسلسل کے ساتھ انحطاط کا شکار تھا۔ عیسائیت اور یہودیت موجود تو تھی لیکن اپنی ادنا ترین شکل میں۔ الغرض وہ زمانہ ظہر الفساد فی البر کا نمونہ پیش کر رہا تھا، یعنی بحر و بر میں ہر جگہ فساد ہی فساد برپا تھا، تاریکی ہی تاریکی تھی۔ ایسے زمانے میں ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اب ایک لمحے کے لیے ہم اس زمانے کا مقابلہ ہمارے زمانے کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم آگے بات چلائیں۔ ہمارے زمانے کے بارے میں بھی پیشگوئیوں میں یہ بات موجود ہے کہ وہ دجالی زمانہ ہوگا، وہ بھی تاریکی کا زمانہ ہوگا جس میں مسیح موعود مبعوث ہوگا اور اس میں دوبارہ اسلام زندہ کیا جائے گا۔
اس زمانے کی حالت بھی ویسی ہی ہوگی جیسے اول زمانے میں تھی۔ تو ہم بھی ایک ایسے زمانے سے ہی گزر رہے ہیں جو تاریکی کا زمانہ کہلاتا ہے۔ اب ایسے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دیکھیں کہ بجائے اپنے معاشرے کے پیچھے چلنے کے، ریتی رواج کے پیچھے چلنے کے، ان کو اپنانے کے، جو عادات آپ کے معاشرے میں پائی جاتی تھیں، جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا، بجائے اس کے کہ وہ زمانے کی رو کے پیچھے چلتے ہیں، انہوں نے زمانے کی رو کو بدل کر رکھ دیا اور زمانے کو مجبور کیا کہ وہ اپنی رو کو چھوڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں۔ اسی لیے آج بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا کہ زمانہ جس ڈگر پر چل رہا ہے وہ رستہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ہلاکت کی طرف لے جانے والا زمانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مشن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اور آپ کی جماعت کو دیا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ زمانے کے پیچھے چلیں، زمانے کو اپنے پیچھے چلانے پر مجبور کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے۔ آگے آپ مثالیں بھی دیکھیں گے، بلکہ آپ جانتے ہیں اس بات کو۔ میں نے اس زمانے کا نقشہ کچھ مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے رکھا۔ ایک عیسائی مورخ ہے اور فلاسفر ہے J.H. ڈینیسن، وہ بھی اس زمانے کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھتا ہے کہ 5ویں اور 6वीं صدی عیسوی میں مہذب دنیا شکست و ریخت کے کنارے پر کھڑی تھی۔ قدیم زمانے کی باہمی عاطفت پر مبنی ثقافتیں جنہوں نے اس تمدن کو ممکن بنا رکھا تھا اور انسان کو باہم اکٹھے رہنے کا احساس اور اپنے حکمرانوں کے احترام کا درس دیا تھا، انتشار کا شکار ہو چکی تھی، اور ان کی جگہ لینے کے لیے کوئی مناسب نظام میسر نہ تھا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ عظیم تہذیب جس کے پنپنے میں 4000 سال سے زائد عرصہ صرف ہوا تھا، اب شکست و ریخت سے دوچار ہونے کو تھی، اور نوع انسانی بربریت کی اس حالت کو لوٹنے والی تھی جہاں ہر قبیلہ اور ہر گروہ دوسرے سے برسر پیکار تھا اور قانون اور نظام عنقا تھا۔ پرانا قبائلی نظام دم توڑ چکا تھا، اور عیسائیت کی طرف سے بنائے گئے نئے اصول و ضوابط انسانوں کے درمیان میں اتحاد و نظام کے قیام کی بجائے تقسیم اور تباہی کا کام انجام دے رہے تھے۔ یہ ایک پرآشوب دور تھا۔ تہذیب انسانی کا وہ عظیم درخت جس کے پتوں نے تمام دنیا پر سایہ کیا تھا اور جس کی شاخوں پر سائنس، فنون لطیفہ اور ادب کے سنہرے پھل لگے تھے، سرتاپا سڑ چکا تھا اور گرنے کو تھا۔ کیا کوئی پرعاطفت تہذیب ایسی موجود تھی جو اس موقع پر انسانیت کو متحد کرنے اور تمدن کو بچانے کے لیے دنیا میں لائی جا سکے؟ ہاں تھی، اور یہ وہ لوگ تھے جن کے درمیان انسان کامل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنم لیا، اور جنہوں نے دنیا کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک متحد کرنا تھا۔ اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واپس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تاریکی کے اس پرآشوب زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اسوہ تھا۔ جب ہم اس نقطۂ نگاہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں تاریخ کے پنوں پر سنہری حروف سے لکھی ہوئی ایک شہادت ملتی ہے۔ وہ شہادت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی ہوئی تب آپ غار حرا میں تھے۔ چونکہ آپ کو وحی کا پہلے اس طرح سے تجربہ نہ تھا تو آپ سخت گھبرائے۔ ایسی حالت میں گھر لوٹے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کانپ رہا تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ زمیلونی، مجھ پر کپڑا اوڑھو۔ تو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر ڈالی یہاں تک کہ آپ کے دل سے گھبراہٹ جاتی رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ساری بات کی اور وحی کا حال بیان فرمایا، اور فرمایا کہ مجھے تو اپنے جان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا کیا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، خدا کی قسم وہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، وتکسب المعدوم،
آپ وہ نیکیاں بجا لاتے ہیں جو زمانے سے معدوم ہو چکی ہیں، وہ اخلاق آپ میں پائے جاتے ہیں جو زمانے میں دیکھنے کو نہیں ملتے۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، ایسے اعلیٰ اخلاق آپ میں پائے جاتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور لوگوں پر پڑنے والی حقیقی مصیبتوں میں ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی مدد کرنے کو کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کو ضائع کرے؟ تو یہ تھی شہادت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے منصب پر سرفراز فرمایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے خدا تعالیٰ کی صفات کو اپنایا اور کیسے انہیں ظاہر کیا، کیسے اس کے مظہر بنے۔ ہم خدا تعالیٰ کی صفت رب العالمین لیتے ہیں، جو تمام جہانوں کا پالنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ترقی دے کر کمال تک پہنچاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انسانیت اور خاص طور پر عرب روحانیت اور اخلاق سے بالکل بے بہرا تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ماں کی طرح روحانیت کا دودھ پلایا، وحشیوں کو انسان بنایا، انسانوں کو بااخلاق اور پھر انہیں خدا نما انسان بنایا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فی اصحابی، کہ تمہیں میرے صحابہ میں خدا ہی خدا نظر آئے گا۔ ایسی روح انہوں نے اپنے صحابہ میں پھونک دی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رحمان۔ اس کے معنی یہ ہے کہ بغیر بن مانگے دینے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو بغیر مانگے قرآن کریم جیسی شریعت اور سنت جیسی نعمت عطا کی۔ فرمایا الرحمن علم القرآن، وہ رحمان خدا ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کو قرآن سکھایا، اخلاق عالیہ سکھائے اور ان کو کمال تک پہنچا دیا، اور خدا نے گواہی دی کہ تو خلق عظیم پر فائز ہے۔ پھر خدا تعالیٰ کی صفت رحیم ہے، یعنی انسان کی محنت کا بہترین اجر دینے والا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے ظاہر کیا؟ آپ صحابہ کی چھوٹی چھوٹی خدمات کا لاسانی اجر دیتے تھے۔ عرب کے غیر معروف لوگوں کو آسمان کے ستارے بنا دیا، اور سینکڑوں صحابہ کو جنت کی بشارتیں دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ان کے والد یہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ عرب کے سب قبائل نے انہیں اپنا سربراہ تسلیم کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حج سے واپسی پر ایک ویران علاقے میں رک گئے اور پتھر پر بیٹھ کر آنسو بہانے لگے۔ پھر فرمایا کہ میں اپنے باپ کے اونٹ یہیں چرایا کرتا تھا، ایک بار رات کو دیر ہو گئی تو باپ نے سزا دی۔ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میرے پسینے کی جگہ ہزاروں لوگ خون بہانے کے لیے تیار ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفت عفو اور غفور ہے۔ اس کے ایسے نظارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے کہ جن کی تاریخ انبیاء اور تاریخ انسانیت میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ آپ نے گزشتہ خطبات میں یہ سماعت فرمایا فتح مکہ کے موقع پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہوئے کہ لا تثریب علیکم الیوم، اپنے دشمنوں تک کو معاف کر دیا۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو اپنے سگے بھائیوں کو معاف کیا تھا، لیکن کیسا اعلیٰ اور کامل نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ نہ صرف اپنوں کو بلکہ جانی دشمنوں تک کو معاف کر دیا۔ حالانکہ آپ مکہ میں ایسی حالت میں داخل ہوئے تھے کہ آپ بادشاہ تھے، آپ چاہتے تو عوام کے ساتھ وہ بادشاہوں والا سلوک کر سکتے تھے جو بادشاہ کیا کرتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ آج تم پر کوئی ضرب نہیں، اور سب کو معاف کر دیا۔ یہ نمونہ تھا جو تاریخ میں ہمیں ہرگز نہیں ملتا۔ پھر ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو معاف کر کے مکہ میں اپنے مذہب پر رہنے کی اجازت دی تو اس نے اسلام قبول کر لیا اور کہا یا رسول اللہ، میں نے آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اپنا جتنا مال اور وقت خرچ کیا ہے، اب میں اللہ کی راہ میں اس سے بھی 2 گنا بڑھ کر خرچ کروں گا۔ اس نے شکایت کی کہ مسلمان مجھے دشمن اسلام کا بیٹا کہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ پھر وہ زہر دینے والی یہودیہ کو بھی معاف کیا، وہ جس نے
تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھا کر کہا تھا کہ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا، اس کو بھی معاف کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانے والے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول کے بیٹے کو باپ کے قتل کی اجازت نہیں دی اور صحابہ کے روکنے کے باوجود اس کا جنازہ پڑھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رؤوف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کیسے ہی مہربان تھے اور شفقت کرنے والے تھے۔ کچھ چادریں، ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ چادریں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں تقسیم کر دی۔ ایک نابینا صحابی کو دیر سے معلوم ہوا تو وہ ناراضگی کے عالم میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ایک چادر لے کر باہر آئے اور فرمایا میں نے تمہارے لیے یہ چادر چھپا رکھ لی تھی۔ ایک بار بکری ذبح کروائی اور اس کی کلیجی بھوننے کا حکم دیا۔ جب تیار ہو گئی تو خود سب میں تقسیم کی اور جو صحابہ حاضر نہ تھے ان کا حصہ الگ محفوظ کر لیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی صفات میں سے ایک بڑی صفت رحم ہے، پس تم بھی رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے احد، اس کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مظہرت تھے، اپنے منصب اور مقام کے لحاظ سے یکتا تھے۔ آپ جیسا نہ کوئی پہلے تھا نہ کوئی بعد میں ہوگا۔ آپ خدا کے اس قدر قریب ہوئے کہ معراج کے روحانی سفر میں سارے نبی اور فرشتے نچلے آسمانوں پر رہ گئے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے جہاں مخلوق کا خاتمہ تھا اور الوہیت کی حد شروع ہوتی تھی۔ پھر قرآن کریم میں آتا ہے کہ ثم دنا فتدلی، پھر وہ نزدیک ہوا، پھر وہ نیچے اتر آیا۔ فکان قاب قوسین او ادنی، پس وہ دونوں کوسوں کے وتر کی طرح ہو گیا یا اس سے بھی قریب تر ہو گیا۔ پھر آپ غنی بھی تھے یعنی بے نیاز۔ خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غربت کے دور سے بھی گزارا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے نہیں مانگا۔ آپ کو خدا نے بے پناہ دولت بھی دی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب راہ خدا میں لٹا دی۔ یہ غنا اس وقت بھی ظاہر ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین میں اکیلے تنہا آگے بڑھ رہے تھے اور نیزوں اور تیروں کی بارش میں ہر خوف سے بے نیاز ہو کر اعلان کرتے جاتے تھے کہ انا النبی لا کذب، انا عبد المطلب، کہ میں خدا کا سچا نبی ہوں، میں ہرگز جھوٹا نہیں ہوں اور میں ابن عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت وہاب یعنی عطا کرنے والا، اس صفت کے بھی آپ مظہر تھے۔ ایک شخص کے مانگنے پر 2 پہاڑوں کے درمیان ساری بکریاں عطا کر دیں۔ اس نے اپنے قبیلے میں جا کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے فیاض ہیں کہ مفلسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ ایک بار نماز کی اقامت ہو چکی تھی کہ ایک بدو آیا اور کہا کہ میری فلاں ضرورت پوری کر دیں۔ آپ فوراً تشریف لے گئے اور پہلے اس کی ضرورت پوری کی اور پھر واپس آ کر آپ نے نماز پڑھائی۔ آپ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت غیور کے بھی مظہر تھے۔ جس طرح خدا اپنے پیاروں کے لیے غیرت رکھتا ہے، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خدا اور اس کی توحید کی غیرت رکھتے تھے۔ جنگ احد کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب دشمنوں کے حملے سے مسلمانوں کے 3 گروہ ہو گئے اور مسلمانوں کا جو گروہ ہے وہ تتر بتر ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض روایات کے مطابق 12 یا چند صحابہ ہی رہ گئے۔ اس وقت دشمن بہت خوش ہوا اور ابو سفیان نے جب سمجھا کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے تو وہ چند اپنے ساتھیوں کو لے کر اس درے کے پاس آیا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باقی صحابہ کے ساتھ پناہ گزیں تھے، اور آ کر اس نے پوچھا کہ کیا فلاں تم میں زندہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جواب دینے سے منع فرمایا۔ پھر کسی اور صحابی کا پوچھا کہ کیا وہ زندہ ہے؟ حضور نے پھر منع فرمایا۔ اس نے پوچھا کیا تم میں محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منع فرمایا کہ صحابہ ہرگز جواب نہ دیں۔ تو اس نے اس خوشی کے عالم میں یہ نعرہ لگایا کہ اولو حبل،
کہ ہمارے حبل کی جے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نعرہ سنا تو آپ نے صحابہ سے فوراً فرمایا کہ تم اب کیوں جواب نہیں دیتے؟ جب اس نے خدا کے مقابل پر ایک شریک، خدا کے شریک کو کوئی وہ عزت دی ہے جو اللہ تعالیٰ کو دی جانی چاہیے، تو صحابہ نے پوچھا کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو کہ اللہ اعلیٰ و اجل، یعنی بلندی اور بزرگی صرف اللہ ہی کو حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں۔ اس پر ابو سفیان نے کہا کہ لنا العزا ولا عزا لکم، کہ ہمارا جو عزا بت ہے وہ تو ہماری مدد کو آج آیا، لیکن تمہارا کوئی عزا نہیں جو تمہاری مدد کو آیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مولا زندہ ہے لیکن تمہارا کوئی مولا نہیں جو تمہاری مدد کو آئے۔ پھر اللہ کی ایک صفت ستار بھی ہے، یعنی پردہ پوشی کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ عز و جل حیی ستیر یحب الحیا والستر، یعنی اللہ تعالیٰ حیا کرنے والا ہے اور ستار ہے اور وہ حیا اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اپنی ستاری کی تعلیم دیتے تھے اور دوسروں کی غلطیوں کی بھی حت الامکان ستاری کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی گم ہو گئی۔ ایک اعرابی کو ملی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر دی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بتائے بغیر کہ یہ میری ہی اونٹنی ہے جو تم مجھے تحفے میں دے رہے ہو، اس کو 7 اونٹنیاں بدلے میں تحفے کے طور پر دیں۔ فرمایا کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے زبان سے ایمان کا دعویٰ کیا ہے مگر دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو، نہ ان کے عیوب کی تلاش کیا کرو۔ جو کسی مسلمان کے عیب تلاش کرتا ہے اللہ اس کے عیب کو ظاہر کر دے گا، خواہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہوں۔ فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص کسی مسلمان کے عیب، اس کی کمزوریوں پر پردہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں پردہ ڈالے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت قادر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات دکھائے جن کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ہم سب یہ مثالیں جانتے ہیں۔ بدر کے میدان میں ایک ریت کی مٹھی کو اڑا کر آپ نے دشمن کی طرف مارا تو وہ تیز آندھی میں تبدیل ہو گئی۔ جنگ خندق کے دوران چند آدمیوں کا کھانا 1000 افراد میں سیر ہو کر کھا لیا۔ ایک پیالے میں چند گھونٹ پانی تھا، اس میں ہاتھ رکھا تو انگلیوں سے چشمہ پھوٹ پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار آنکھ پر ہاتھ پھیرا تو شفا ہو گئی۔ ایک صحابی کی ٹانگ فریکچر ہو گئی، اس کو مس کیا تو ٹھیک ہو گئی۔ ان معجزات کو سمجھنے سے سائنس آج بھی قاصر ہے، مگر اہل اللہ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ نظارے دیکھتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں کروڑہا ایسے پاک فطرت گزرے ہیں اور آگے بھی ہوں گے، لیکن ہم نے سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ اور سب سے خوب تر اس مرد خدا کو پایا ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے اور قرآن شریف نازل نہ ہوتا اور وہ برکات ہم بچشم خود نہ دیکھتے جو ہم نے دیکھ لیے، تو ان تمام گزشتہ انبیاء کا صدق ہم پر مشتبہ رہ جاتا۔ یہ سب کچھ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا، اور جو کچھ قصوں کے طور پر غیر قومیں بیان کرتی ہیں وہ سب کچھ ہم نے دیکھ لیا۔ بس ہم نے ایک ایسے نبی کا دامن پکڑا ہے جو خدا نما ہے۔ کسی نے یہ شعر بہت ہی اچھا کہا ہے، محمد عربی بادشاہ ہر دو سرا، کرے ہے روح قدس جس کے در کی دربانی، اسے خدا تو نہ کہہ سکوں پہ کہتا ہوں، اس کی مرتبہ دانی میں ہے خدا دانی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ایک نام رفیق بھی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی خوب اپنایا۔ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر سلام کہتے ہوئے السلام علیکم کہہ دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ ہلاکت ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی سن رہی تھی، انہوں نے کہا وعلیکم السلام، تم پر بھی ہلاکت ہو، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو صرف وعلیکم کہا تھا، تم بھی رفیق یعنی نرمی اختیار کرو۔ آپ ایک یہودی کا جنازہ دیکھ کر احتراماً کھڑے ہو گئے اور فرمایا یہ بھی انسان تھا۔ ایک اعرابی نے مسجد نبوی کو گندا کر دیا، صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑے تو فرمایا اسے کچھ نہ کہو اور مسجد کو صاف کر دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبیر اور بصیر بھی تھے، یعنی اپنے ہزاروں صحابہ کے تفصیلی حالات سے واقف تھے، ان کی مالی، اخلاقی، روحانی کیفیات پر نظر رکھتے تھے اور اس کے مطابق نصائح کرتے تھے۔ کسی کو خدمت والدین کی نصیحت کی، کسی کو نماز کی، کسی کو جہاد بالسیف کی، کسی کو ہمسائے سے حسن سلوک کی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز اس مضمون پر یوں روشنی ڈالتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی ہستی کو اپنی صفات سے ہم پر ظاہر فرماتا ہے، اور مومن بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا رنگ پکڑو، میرے رنگ میں رنگین ہو، میری صفات اختیار کرو، تبھی تم میرے حقیقی بندے کہلا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی اعلیٰ ترین مثال کوئی شک نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور فرد میں نہیں پائی جا سکتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے وہ پیارے ہیں جس کے نور سے ایک دنیا نے فیض پایا، فیض پا رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ فیض پاتی چلی جائے گی تاکہ اپنے پیدا کرنے والے کی پہچان کر سکیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا نقشہ کھینچتے ہوئے اس طرح فرمایا ہے، وہ انسان جو سب سے زیادہ کامل اور انسان کامل تھا اور کامل نبی تھا اور کامل برکتوں کے ساتھ آیا، جس سے روحانی بعثت اور حشر کی وجہ سے دنیا کی پہلی قیامت ظاہر ہوئی اور ایک عالم کا عالم مرا ہوا اس کے آنے سے زندہ ہو گیا۔ وہ مبارک نبی حضرت خاتم الانبیاء، امام الاصفیاء، ختم المرسلین، فخر النبیین، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اے پیارے خدا، اس پیارے نبی پر وہ رحمت اور درود بھیج جو ابتدائے دنیا سے تو نے کسی پر نہ بھیجا ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اس نبی الامی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پر لبیک کہا تو وہ لوگ جو مردہ تھے انہوں نے حیات جاودانی کا جام پی لیا۔ صحرائے عرب کے امی چرواہے بنی نوع انسان کے معلم بن گئے۔ مکہ کی سرزمین سے وہ انقلاب پیدا ہوا جس نے کرنوں کے مردوں کے اندر زندگی کی روح پھونک دی، اور خدا کی صفت حی کی ایک عظیم الشان تجلی آپ کے وجود سے ظاہر ہوئی۔ اسی صفت احیاء کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے اور آنکھوں کے اندھے بینا ہوئے اور گونگوں کی زبان پر الہی معارف جاری ہوئے، اور دنیا میں یک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اس سے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ کچھ جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا، اور وہ عجائب باتیں دکھلائیں کہ جو اس امی بے کس سے محالات کی طرح نظر آتی تھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وآلہ بعدد ہمہ وغمہ وحزنہ لہذہ الامۃ وانزل علیہ انوار رحمتک الی الابد۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ ہم کس زبان سے خدا کا شکر کریں جس نے ایسے نبی کی پیروی ہمیں نصیب کی جو سعیدوں کی ارواح کے لیے آفتاب ہے جیسے آسمان کے لیے سورج۔ وہ اندھیرے کے وقت میں ظاہر ہوا اور دنیا کو اپنی روشنی سے روشن کر دیا۔ وہ نہ تھکا نہ ماندہ ہوا جب تک کہ عرب کے تمام حصے کو شرک سے پاک نہ کر دیا۔ وہ اپنی سچائی کی آپ دلیل ہے کیونکہ اس کا نور ہر ایک زمانے میں موجود ہے، اور اس کی سچی پیروی انسان کو یوں پاک کرتی ہے کہ جیسا ایک صاف اور شفاف دریا کا پانی میلے کپڑے کو۔ کون صدق کے دل سے ہمارے پاس آیا جس نے اس نور کا مشاہدہ نہ کیا، اور کس نے صحت نیت سے اس دروازے کو کھٹکھٹایا جو اس کے لیے نہ کھولا گیا؟ لیکن افسوس
کہ اکثر انسانوں کی یہی عادت ہے کہ وہ سفلی زندگی کو پسند کر لیتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ نور ان کے اندر داخل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو اپناتے ہوئے، آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ نور حاصل کرنے کی کوشش کریں اور سفلی زندگیوں سے نکلتے ہوئے اعلیٰ روحانی زندگیاں پانے والے ہوں۔